بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہے، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بھی اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے۔ باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ پوچھ، میرے پاس آلریڈی تین بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے۔ اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے۔ وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے، وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا ابتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتا۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا، کچھ دور گیا، کچھ فاصلے پر گیا، ایک کنویں کے پاس پہنچا،
ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا، آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے، اس معصوم کی غلطی کیا ہے، کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے، وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی، وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ صحابی یہ بیان کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے، اللہ کے نبی بھی رو رہے۔ صحابہ کہتے ہیں تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا، تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے، ان کو بیان کرنے دو۔ پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں او میرے پیارے صحابی، اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جب تم نے سچی توبہ کر لی، تم اسلام لے آئے تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف۔ میرے نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے، ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں، رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں۔ یہی شیرسابادی قوم ہے، ماشاءاللہ 99% اہل حدیث قوم ہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں، کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کے قابل ہو گئی ہیں، مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے، ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ۔ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں، صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو اللہ نے چار بیٹیاں دی، آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی، آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی، رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا۔ چار بیٹیاں تھی، چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا، نہ کوئی بارات آئی، نہ کوئی جہیز دیا، نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا، بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر۔ ہاں جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی، وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے، وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے، تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے، تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے۔ آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں، آپ نے باپ کی حیثیت سے حضرت علی کی نئی گرستی تھی، نیا گھر تھا، آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے، آپ نے بستر دیا، آپ نے تکیہ دیا، آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا، آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے۔ اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے، اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر پل پڑ۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی 3 بہنیں ہوں، اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ بیٹیاں جوان ہو گئی، ان کا نکاح کر دیا، ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی۔
بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ. ہاں یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے، بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے، بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رسم و رواج کی بیڑیوں سے ہمیں آزاد. اسی بھارت کی سرزمین پر ستی پرتھا تھی. شوہر کے مرنے کے بعد جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تھی تو پتنی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی سرزمین پر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 1 سال تک ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے، جسم گندا اور مہکنے لگتا تھا. 1 سال تک وہ عورت عدت گزارتی تھی اور ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اسلام نے آ کے دین رسم و رواج کو ختم کیا. اللہ کے نبی کے دور کے پہلے نکاح کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا. جیسے آج آفتاب اور شردا کا معاملہ چلا، لیو ان ریلیشن شپ. آج بڑے بڑے شہروں میں لیو ان ریلیشن شپ بھی چل رہی ہے. لڑکے اور لڑکی آپس میں رہ رہے ہیں، نکاح بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کی طرح، شوہر کی بیوی کی طرح وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں اور بھارت کا قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے. وہ لوگوں یہ لیو ان ریلیشن شپ تو کتے اور کتیا کرتے ہیں، یہ جانور کرتے ہیں. انسان کے درمیان لیو ان ریلیشن شپ نہیں چلتی. انسان تو نکاح کرتا ہے. میرے نبی کو نکاح کا پیغام لے کر کے آئے. میرے نبی کی شریعت میں لیو ان ریلیشن شپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے نکاح کا حکم دیا اور آپ نے یہاں تک فرمایا لم ترا للمتحابین مثل النکاح. نکاح کے جیسی 2 لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جو محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ محبت دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سچی محبت ہوتی ہے. یہ کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، کسی ریسٹورنٹ میں پیدا نہیں ہوتی. یہ اللہ کے کلام کی بنیاد پر جو نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے، اٹوٹ محبت ہوتی ہے، سچی محبت. اسلام نے نکاح کو تو اللہ کے نبی دنیا میں رسم و رواج کی زنجیروں سے ہمیں آزاد کرنے. اتنی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتنا پیارا نبی ہم نے تم کو دیا، اب اس نبی کے اوپر تمہیں 4 کام کرنا ہے. 4 کام کر لو تم کامیاب ہو جاؤ. فالذین آمنوا بہ، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس نبی کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ابو طالب نبی کا ساتھ بھی دے رہے تھے، نبی کا سپورٹ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے. جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، جب ان کے انتقال کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور بخاری کے الفاظ آپ کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کلمے کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. چچا کے درمیان چچا کے منہ سے کلمہ نکلوانا چاہتے تھے، مگر وہاں پہ 2 گرو گھنٹال بیٹھے. ایک ابو جہل بیٹھا تھا، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا. یہ 2 برے لوگ بیٹھے تھے، یہ 2 کافر لوگ بیٹھے تھے. ان لوگوں نے ابو طالب کو باپ دادا کا نام سنا کر کے گمراہ کیا. انہوں نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، کیا تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو؟ پتہ یہ چلا
کہ کبھی کبھی برے لوگوں کی صحبت انسان کو سچائی کی طرف جانے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا کس سے دوستی کر رہے ہو یہ تم غور کر لیا کرو۔ آپ کی لڑکی کالج میں جاتی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں ذرا پتہ لگا لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بچڑن لڑکی اس کی سہیلی ہے، کوئی بدکار لڑکی اس کی سہیلی ہے، کہ ویسی لڑکی کے ساتھ آپ کی بیٹی اٹھے گی بیٹھے گی اور پڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ آپ کی بیٹی کے اوپر بھی اتر جائے۔ آپ کا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی کمپنی اور اپنی سنگت کو سنوارو۔